حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت تک 45 مسلمان ہو چکے تھے. 46واں ان کا نمبر ہے. یہ کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طرح مٹایا جائے، نعوذ باللہ، یہ مشورہ چل رہا تھا. تو ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یہ میں کام کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید میں کروں گا. لیکن دعا کے اندر بہت بڑا اثر ہے. دعائیں جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ پہلے تو لوگ آپ کو مجنون اور سحر کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کر پتھر مارنا شروع کر دیے. تو اس وقت جمعے کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام وعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے دو شخصوں میں سے ایک شخص کا تو انتخاب کر دے. اسلام کی عزت کے لیے دو شخصوں میں سے ایک کا تو انتخاب کر دے. یا ابو جہل عطا کرتے، حشام کا بیٹا ابو جہل، یا خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عطا کر دے. ان دونوں میں سے تو کسی کا انتخاب کر دے. اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قتل کی غرض سے نکلے ہیں، شہادت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے. او بڑا لمبا قد، بڑی بڑی مونچھیں، اور ایسے پلوان ہے کہ ایسا اللہ نے چہرہ عطا کیا ہے، دل کرتا ہے دیکھتا جاؤ. تلوار کو باہر میان سے نکالتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں. آگے سے ایک صحابی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے عمر آج بڑا جلال کے اندر ہے، بڑے غصے کے اندر ہے، خیر تو ہے؟ آگے سے کہا میں اس غرض سے جا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں. وہ بھی صحابی رسول تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. کہنے لگے کہ اے عمر میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میری لاش سے گزر کر آگے جانا ہوگا، ایسے تو نہیں جا سکتا. اب انہوں نے بھی اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال دیا. لڑائی قریب ہی تھی کہ ادھر سے اس صحابی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے عمر پہلے اپنی بہن کا تو کلمہ دیکھ لے، تیری بہن فاطمہ نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن چکی ہے. اسی وقت اپنے بہنوئی کے گھر گئے، اور ان کا نام، ان کی بہن کا نام ہے فاطمہ. یہ فاطمہ نام بھی بہت بڑا نام ہے. اللہ ہم سب کی بچیوں کو سیدنا فاطمہ الزہرا کا پردہ نصیب فرمائے. ان کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ جہنم سے آزاد. تو دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو قرآن مجید کی آواز آتی ہے، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى. یہ اس طرح قرآن مجید کی وہ آواز آ رہی ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایسا ترانہ ہے، ایسی آواز ہے
کہ جب دل کے اوپر پڑتی ہے تو دل کو نرم کر دیتی ہے. دروازے پر دستک دی تو بہن نے دروازہ کھولا. کہا وہ مجھے صحیفے دکھاؤ جو تم تلاوت کر رہی تھی. کہا کہ اے عمر تو ناپاک ہے, ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے تو ان صحیفوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. اب آ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے, لیکن ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے. صبح بھی دعا کرنی چاہیے, شام بھی دعا کرنی چاہیے. دنیا کا ایک نظام ہے, بیٹا اپنے والد سے مانگے, والد ناراض, ایک دفعہ مانگے, 2 دفعہ, 3 بار, چوتھی بار وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے مانگتے ہو میں راضی ہوتا ہوں, نہ مانگو میں ناراض ہوتا ہوں. اور ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تمام کی تمام مخلوقات مانگے, چڑیاں, پرندے, انسان, حیوانات, جن, نوری, ناری, تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ رب العالمین ان کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کر دے, اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کے ڈبونے سے کمی آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھیے. بہن کو مارنا شروع کر دیا. کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہوں. بہن کو مارتے رہے, یہاں تک کہ خون آ گیا, منہ سے خون آ گیا. اور نیچے سے بہن مار کھاتی کھاتی کہنے لگی اے عمر, جس کا ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے. تو مارتا مارتا تو تھک سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کے لیے میں مار کھاتی کھاتی نہیں تھکوں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ میری بہن تو میرے سامنے کبھی بولا نہیں کرتی تھی, آج کون سی چیز ہے جس کو اتنی ہمت دی ہے. میں نے کہا میری بہن مجھے دکھا تو صحیح, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اے عمر بھائی تو جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک میں تجھے صحیفے نہیں دکھا سکتی. کہا مجھے غسل کرا دے. بہن نے اپنے بھائی کو نہلایا, اوپر سے پانی ڈال رہی تھی. اور مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اوپر سے پانی ڈال رہی تھی اور عرش والے سے دعا کر رہی تھی, اللہ اوپر سے میں دھو رہی ہوں, اے اللہ دل اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تو دھو دے. اے اللہ اوپر سے میں پاک کر رہی ہوں, اس کے دل کو تو پاک فرما دے. صحیفوں کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود تھے. جب وہاں بہن لے کر جاتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں اور یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. ایک ساتھ ہی صحابی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آ رہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بن کے آ رہے ہیں. تو اس وقت اندر آئے, کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سب سے پہلے نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اور کہا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے. اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے.
तो सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजान वो भी छुप के? कहा, उमर तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह के अंदर अजान नहीं देने देती, ना वहां पे नमाज पढ़ने देती है। तो सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हो उमर मुसलमान, फिर बैतुल्लाह के अंदर अजान ना हो। अल्लाह वालों ने लिखा है कि सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह आप आइए। तमाम के तमाम सहाबा आपके पीछे। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला हुआ आगे है और फरमाया है, बिलाल बैतुल्लाह की छत पे खड़ा होकर अजान दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर जब ये सदाएं दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये पहली वो अजाब थी जो बैतुल्लाह की छत के ऊपर पड़ी गई। और हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार को म्यार से बाहर लेकर खड़े हुए हैं और अजान से पहले आवाज देते, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ अबू लहब, तमाम काफिरों के नाम लेकर कहा, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो आकर मेरा मुकाबला करो। मैं आज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन चुका हूं। अब अजाने जो है वो छुप कर नहीं, बैतुल्लाह की छत पर हुआ करेंगे। उलमा ने लिखा है कि आज कुल कायनात में जितने भी अजाने होती है उन सब का सवाब जिस तरह मुअज्जिन रसूल को है, मुअज्जिन को अजान का सवाब है, इसी तरह हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को है। इसलिए कि हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले बैतुल्लाह की छत पर अजान दिलवाई थी और बैतुल्लाह के दरवाजे को खुलाया था। बैतुल्लाह के दरवाजे को खुलाने वाले सबसे पहले सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर उसके बाद ये है कि ये सैयदना फरूक आजम दुआएं जो है वो तकदीर को बदल देती है। जब अल्लाह ताला से मांगा जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। और फिर ये और बात है, एक वो दुआ थी जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, वो आज भी दुआ कुरान मजीद में महफूज है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाया, बैतुल्लाह को बनाकर छत तैयार की, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम आज मैं इतना तुझसे राजी हो चुका हूं, जो भी दुआ मांगेगा मैं कबूल करूंगा। इब्राहीम तू दुआ तो मांग, दुआ मांगना तेरा काम है, कबूल करना मुझ रब्बे जुल जलाल का काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की चौखट के लिए दरवाजे को पकड़ कर ये दुआ मांगी है। और आज भी अगर कोई मुसलमान बैतुल्लाह के साथ निपट कर या बैतुल्लाह को देख कर दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और बैतुल्लाह की चौखट को, दरवाजे को पकड़ कर ये दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह तूने मुझे कहा है कि दुआ मांग, ना मैं कोठी मांगता हूं, ना मंगला, ना अच्छी गाड़ियां, ना दुनिया मांगता हूं, कोई चीज नहीं मांगता, सिर्फ तुझसे ये मांगता हूं जो आखिरी नबी, तमाम नबियों का सिलदार और खातमुन नबीयीन नबी आना है, वो मेरी औलाद में पैदा फरमा दे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक से 18,000 पैगंबर पैदा हुए और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। एक वो दुआ थी, लेकिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ को मांगा, 5,500 साल बाद दुआ कबूल हुई और मुलाकात हुई मेराज वाली रात। हजरत इब्राहीम ने तो पहले दुआ को मांगा था, लेकिन इधर हबीबुल्लाह ने यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के लिए दुआ मांगी थी
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی. وہاں پہ 5,500 سال کا وقفہ پڑا. ادھر میرے اور آپ کے نبی نے صبح دعا مانگی, اللہ نے شام کو قبول فرما لیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملاقات ہوئی کہ اس وقت سے لے کر آج تک بھی روزہ رسول کے اندر اکٹھے فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے اور سو رہے ہیں.